میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جنوبی ایشیا بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت والے ایک مذہب ہندو مت یا ہندو دھرم کی، جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ یہ اس ملک کی قدیم ترین مذہب ہے۔ ہندو مت کے پیروکار اس کو سناتن دھرم کہتے ہیں، جو کہ سنسکرت کے الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب ہے لازوال قانون۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں کو میرے چینل سمیر ٹی وی پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ہندو مت قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس کی جڑیں قدیم ہندوستان کی تاریخی وید مذہب سے ملتی ہیں۔ مختلف عقائد اور روایات سے بھرپور مذہب ہندو مت کے کئی بانی ہیں۔ اس کے ذیلی روایات اور عقائد اور فرقوں کو اگر ایک سمجھا جائے تو ہندو مت مسیحیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ تقریباً 1 ارب پیروکاروں میں سے 905 ملین بھارت اور نیپال میں رہتے ہیں۔ ہندو مت کے پیروکاروں کو ہندو کہا جاتا ہے۔ تمام ہندو متون 2 قسموں پر مشتمل ہیں: شروتی اور سمرتی۔ ان متون میں دیگر مضامین کے ساتھ الہیات، فلسفہ، استعار، ویدک بھجنا، یوگا اور مندروں کی تعمیر جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ ہندو مت کی اہم کتابوں میں 4 وید، اپنشد، بھگوت گیتا اور اگم شامل ہیں۔ ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں، بلکہ وہ مختلف اور متضاد عقائد اور رسومات، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا نہیں، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ وحدت الوجود تک بلا قباحت اس میں ضم کر لیے گئے ہیں۔ دہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہیں۔ ہم نے وید مذہب میں بتایا کہ آریہ یہاں آنے کے بعد وہ چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مختلف قوموں کے تمدن، اثرات، عقائد اور رسوم کو قبول کر لیا۔ ان دیوتاؤں کو بھی جن کی پرستش غیر آریہ کرتے تھے اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا، مگر وہ اپنی افرادیت اور نسلی برتری کو کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف ہر اس جماعت اور مذہب سے ٹکر لینے کی ٹھانی جس نے ان کی عظمت سے انکار کر دیا، اور دوسری طرف اور اپنی ذاتوں کی بندش کو سخت کر کے عقائد اور رسوم کا جال ایسا پھیلا دیا کہ لوگوں کے لیے اس سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے وید عہد کی مذہبی کتابوں اور دیوتاؤں کا احترام کے دائرے میں محدود کر دیا اور نئی کتابوں کی تصنیف اور نئے دیوتاؤں کی شمولیت سے مذہبی نظام قائم کیا۔ اس پر نئی کتابوں میں اس نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ دھرم شاستر اور پران میں سب کو سے اہمیت حاصل ہے۔ خرافات، ضمیات، عقائد اور رسوم کے لیے پران نے ان کو مواد فراہم کیا اور عملی زندگی کے مطالبات کو دھرم شاستر نے پورا کیا۔ برہما، شیو اور وشنو کو تسلیم کر لیا گیا۔ الوہیات کے ان تینوں شکلوں کو تری مورتی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ برہما کو پہلے افضل مانا گیا، سرسوتی کو جس کی سواری مور ہے اس کی بیوی بتایا گیا، نیز اسے علم اور دانائی کی دیوی بتایا گیا۔ پھر برہما کی عظمت کم کر کے اس کی پرستش روک دی گئی اور وشنو اور شیو کو اس پر فوقیت دے کر اس کی کمتری کا اعلان کر دیا گیا۔ آریاؤں کی مذہبی کتابوں کی تعداد 4 ہے جو 4 ویدوں کے نام سے مشہور ہے: رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھرو وید۔ وید کا لفظ ود سے نکلا ہے جس کے معنی جاننے اور علم ہے، اس لیے وید کا اطلاق عام علوم کے ہیں جیسے سنہیتا کہتے ہیں۔ یہ عام علوم شروع میں 3 مجموعوں پر مشتمل تھے: رگ وید، سام وید اور یجر وید۔ بعد میں اس میں اتھروا وید کا اضافہ ہو گیا جو مضمون کے لحاظ سے ایک ہے، اور یہ سنہیتا منتروں یا بھجنوں کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ منتر بھی کہلاتی ہے۔ راسِ العقیدہ: ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام وید الہامی ہیں اور پرمیشور کے خاص بندوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں، اور برہما نے انہیں خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ رگ وید: اس وید کا زیادہ تر حصہ ابھی تک ناقابل فہم ہے۔ یہ منتر مناجات اور حمد پر مشتمل ہے۔ ان میں جگہ جگہ رنگین باتیں بھی ملتی ہیں۔ ان منتروں میں ان کی ارتقائی حالت، مقاصد، سیاسی تنظیم
اور دشمنوں کی تمدنی مدارج پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ان میں بہت سے معبودوں کا نام لے کر دولت و شہرت طلب کی گئی، دشمنوں کے مقابلے میں اپنی فتح اور کامرانی کی دعا کی گئی ہے۔ سام وید قدامت کے لحاظ سے ریگ وید کے بعد سام وید کا نمبر آتا ہے۔ اس کے تمام منتر سوائے 571 منتروں کے ریگ وید سے ماخوذ ہیں، جنہیں اس میں خاص طور پر اکٹھا کیا گیا تاکہ رسموں کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے تمام منتر بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام سام یعنی ترنم ہے۔ یجروید سنسکرت کے لفظ یجرویدا سے ماخوذ ہے۔ یجوش کا مطلب منتر اور ویدا کا مطلب علم ہے، یعنی علم کے منتر۔ یہ ان منتروں کا مجموعہ ہے جو پنڈت مذہبی رسومات جیسے بھجنا کے دوران پڑھتے ہیں۔ سام وید کی طرح اس کے منتر بھی ریگ وید سے ماخوذ ہیں۔ ان میں منتروں کے درمیان پوجا کے لیے ہدایات بھی ہیں۔ یجروید کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: کرشنا یجروید اور شکلا یجروید۔ اول الذکر میں غیر واضح اور غیر ترتیب یافتہ آیات، جبکہ مؤخر الذکر میں ترتیب کے ساتھ واضح آیات ہیں۔ کرشنا یجروید کے 4 ایڈیشن جبکہ شکلا یجروید کے 2 ایڈیشن موجود ہیں۔ اتھروا وید اس کی تصنیف بہت بعد میں ہوئی، مگر اس کے بعض حصے ریگ وید سے بھی قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ یہ مذکورہ بقیہ 3 ویدوں سے مختلف ہے۔ اس کے منتر زیادہ تر جادو ٹونے اور جھاڑ پھونک پر مشتمل ہیں اور بتوں کی پرستش کرنے کا ذکر بھی ہے۔ ہندو مت کی تدوین نو زرمیہ نظموں کے عہد میں شروع ہوئی۔ برہما، وشنو اور مہیش، جنہیں زیادہ تر مورتی کہا جاتا ہے، کے ساتھ دیوی ماں منظر عام پر آ کر غیر معمولی مقبولیت کا باعث بنی۔ ہندو مت برہمنی مت کی توسیع کا نام ہے۔ نئے عظیم دیوتاؤں کا وجود میں آنا اور عوام کی مقبولیت کی سند حاصل کرنے میں ایک زمانہ لگا۔ عہد وسطی کی تاریخیں انہیں کے عروج کی داستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ نئے مذہب کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ اپنے اندر تمام رسومات اور روایات کو سمو لینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے، یہی اس کی مقبولیت کی ضامن بنی۔ ہندو مت میں شمولیت کے لیے کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہوا وہ کسی قبیلے، کسی ذات، کسی مذہب و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہبی عقائد و رسومات کے ساتھ اس نئے مذہب میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس طرح ہندو مت میں تمام طبقات کے لوگ شامل ہونے لگے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے اس مذہب سے مستفید ہو نہیں سکتے تھے اور نہ ہی برہمنی مذہب کو ان سے دلچسپی تھی۔ سماج کی وہ ذاتیں جو پہلے حقیر سمجھی جاتی تھیں، وہ ہمیشہ مذہبی معاملات سے دور رکھے گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو مت کا برہمن مت کو عوامی رنگ اختیار کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہندو مت کی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ مختلف دیوتاؤں جو مخصوص نسلی اور تہذیبی روایات کی دین ہیں، ان کے اتحاد سے کسی ایک دیوتا کی تخلیق ممکن نہیں۔ بعض اوقات کسی ایک دیوتا کی مختلف صفات یا اس کے مختلف مظاہر میں ان دیوتاؤں کی تکمیل سے اس دیوتا کی تکمیل ممکن نہیں تھی۔ مہابھارت یہ حقیقتاً نئے مذہب کی کتاب ہے جس کے اکثر تصورات گو اپنشد سے ماخوذ ہیں، تاہم نتیجے کے لحاظ سے ان سے مختلف ہے۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں پر وشنو کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وشنو کو برہما مانا گیا ہے۔ نیز تناسخ کے فلسفہ پر زور دیا گیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن نارائن واسودیو وشنو اور برہما ہے، دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہے۔ ہندوؤں کے خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے وحدت الوجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیوتاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نئے مذہب کی داغ بیل ڈالی گئی، جن میں کرشن ہی کو سب کچھ بتایا گیا۔ اس تعلیم نے کچھ عرصہ کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت اختیار کر لی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھگوت گیتا میں 3 طریقے بتائے گئے: جنان مارگ یعنی علم کے ذریعے، کرم مارگ یعنی علم کے ذریعے، بھکتی مارگ یعنی گیان و یوگ کے ذریعے۔ یہاں بھی اپنشد کی طرح اواگون سے رہائی پا جانے یا مکتی یا نجات بتایا گیا ہے۔ رامائن
रामायण इस किताब का मुसन्नफ़ वाल्मीकि बताया गया। इसको रामचंद्र का हम असर करार दिया गया। इस किताब के मुख्तलिफ मवाद से ज़ाहिर होता है कि ये 600 क़िबल मसीह से पहले की है। धर्मसत्र हिंदू मत की बुनियाद जिन किताबों पर रखी गई, इनमें पहला नाम धर्मसत्रा का आता है। इसको हिंदू कानून में महफूज की हैसियत हासिल है। धर्म के मानी मज़ाहिब, फ़राइज़ और अमाल के हैं। सत्तर के मानी धागा के, मगर इस्तिलाही मानों में मुक़द्दस किताबों की तरफ रहनुमाई करने वाले के हैं। धर्मसत्रा जो नसर में थी, ये इनके बरक्स नज़म है। इनसे सबसे अहम मनु इसके बाद यजन, वाल्की, विष्णु और नारदा की तरह गैर अलामी हैं, इसलिए इसको स्मृति कहा जाता है। इसी नाम से ये किताबें ज़्यादा मशहूर हुई, इसलिए आमतौर पर स्मृति कहा जाता है। धर्मशास्त्र की तसनीफ़ ग़ालिबन पहली सदी ईस्वी में हुई। धर्मशास्त्र यही किताबें हिंदू कानून का महज़ करार पाईं। इसके तालीम के तहत पूरे माशरे को चलाने की कोशिश की गई। अमली ज़िंदगी में मनुष्य स्मृति को अवलियत और फ़ौक़ियत हासिल है। अदालतों के अंदर इसी के तहत फ़ैसले होते हैं। धर्मशास्त्र की बुनियाद ज़ात पर रखी गई और मुकदमा के तौर पर इस असूल को तस्लीम किया गया कि इंसानी आबादी 4 ज़ातों में बटी हुई है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें अव्वल ज़िक्र 3 दोज हैं, यानी मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, लेकिन शूद्र का सिर्फ एक ही जन्म होता है। दोनों ज़ातों में ब्राह्मण की ज़ात सबसे आला है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे सर से पैदा किया। ब्राह्मण बहैसियत देवता के हैं, वो इंसानी शक्ल में हैं। इनके हकूक़ सबसे ज़्यादा हैं। वो इल्म और धर्म का मुहाफ़िज़ है, इसके वसीले के बगैर फलाह नहीं है। प्राण इसके बाद प्राण का दर्जा है, जो तादाद में 18 हैं। इसके अलावा 2 और प्राण हैं। इस तरह ये तादाद में 20 हो जाते हैं। इन किताबों के उन्वानात ये हैं: तख्लीक़ कायनात, यानी कायनात किस तरह वजूद में आई। कायनात की तख्लीक़ नौ, यानी योग चक्र के बाद महायोग शुरू होता है। इससे पहले 3 योग, 7 योग, तृतीय योग और 2 अपर योग गुजर चुके हैं। अब आखिरी योग कली योग चल रहा है। ये हर योग 43 लाख साल का होता है। देवताओं के नस्ब नामे जो अख्तराफात पर मबनी है, दुनिया के अदवार और इन पर देवताओं की हुकूमत, बादशाहों के नस्ब नामों के मुतल्लक़। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।